مشتاق احمد ایک سینیٹر جس نے اپنی زندگی عوام اور فلسطین کے کاز کو ڈیڈیکیٹ کر دی. وہ دنیا کے سب سے ظالم ریاست اسرائیل کے ہاتھ میں قید ہو گیا. یہ بندہ کوئی لگژری ٹرپ پہ نہیں گیا تھا, نہ کوئی فورن سپانسرڈ کانفرنس اٹینڈ کرنے گیا تھا. یہ بندہ گیا تھا غزہ کی غیرت بچانے, ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے جو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, اسرائیل کی نیوی اسے اٹھا کر لے جاتی ہے جیسے کوئی ٹیررسٹ ہو. دشمن نے ہمارا سینیٹر قید کر لیا ہے اور ملک کے اندر صرف سائلنس ہے. یہ ہے پاکستان کی غیرت. ابھی سوچو اگر یہی کام کوئی اور کنٹری کا ہوتا, مان لو ٹرکی, ایران یا وینزویلا کا بندہ ہوتا, تو ان کی پریزیڈنٹ سیدھا دھمکا دیتے اسرائیل کو, اسرائیل کی نیندیں اڑا دیتے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. لیکن پاکستان صرف ٹویٹ پہ وی کنڈیم اور بس. مطلب اتنا ہی ریئیکشن. مشتاق احمد کا قصور کیا تھا کہ اس نے آواز اٹھائی فلسطین کے لیے, کہ اس نے صرف اپنی کرسی اور کمفرٹ کو چھوڑ کر سمندر میں وہ سفر کیا جہاں موت کا خطرہ تھا. اگر اس کا قصور یہی ہے تو سمجھ لو اصل میں غداری ان لوگوں نے کی ہے جو اس وقت اسلام آباد کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس قوم کے ہیروز قید ہوں اور حکمران چپ بیٹھے ہوں, سمجھ لو وہاں غیرت مر چکی ہے. اینڈ دیٹس ہیپننگ ان پاکستان. سینیٹر مشتاق احمد نے غزہ جا کر پاکستان کا پرچم ان لوگوں کے سامنے لہرایا جو اپنی مٹی کا خون پی رہے ہیں. لیکن آئرانی دیکھو, اسرائیل اسے ٹیررسٹ بول رہا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ اسے اپنا بندہ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر رہی. اور عوام بھی چپ ہے, کیونکہ عوام کو روزانہ کے مسائل نے اتنا دبا رکھا ہے کہ انہیں اپنے سینیٹر کی قید بھی ایک نیوز پیپر کی خبر لگتی ہے. لیکن یہ غلطی ہے عوام کی. جب عوام اپنے بندے کی عزت بچانے کے لیے نہیں اٹھی تو حکومت تو ویسی غلام بن جاتی ہے. اب میں سیدھی بات کروں گا, پاکستان کی حکومت کو اپنے سینیٹر کی قید سے زیادہ IMF کی ڈیڈ لائنز کی فکر ہے. یہ لوگ صرف اس چیز میں ایکٹیو ہیں جہاں ان کی کرسی بچی رہے. مشتاق احمد کو اریسٹ کیا گیا اور ہماری گورنمنٹ کا ریئیکشن صرف ایک تھا, اسٹیٹمنٹ آف کنسرن. مطلب بھائی یہ مذاق ہو رہا ہے. گورنمنٹس آر ٹیسٹڈ ان کرائسس, اور ہماری حکومت کرائسس میں صرف پریس ریلیز بناتی ہے. شہباز شریف اور اس کا فورن آفس صرف کنسرن فیکٹری بن گئے ہیں. ہر ایشو پہ ایک ہی ٹیمپلیٹ, وی اسٹرانگلی کنڈیم, وی ڈیپلی کنسرنڈ. بھائی عوام بھی ڈیپلی کنسرنڈ ہے تمہاری پرفارمنس پہ. اگر تم اپنے بندے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو عوام تمہیں کس حق سے لیڈر کہے. کمپیریزن کر لو, ٹرکی کے اردگان نے اپنی ایکٹیوسٹ کے لیے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی, UN تک لے گیا یہ مسئلہ. ایران ہوتا تو اپنی نیوی کو موو کرا دیتے سگنل دینے کے لیے, اور پاکستان بس ایک کپ چائے اور پریس کانفرنس. ایک ملک جہاں لیڈرز کی ہمت ٹویٹر تک لیمیٹڈ ہو نا, اس ملک کا مستقبل صرف ذلیل ہونے کا ہوتا ہے. سب سے پینفل چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی عوام کو سمجھاتی ہے کہ شاید وہ سب کچھ بھول جائیں, لیکن بھائی عزت والی چیزیں عوام کو یاد رہتی ہیں. تم نے ایک سینیٹر کی عزت ڈیفینڈ نہیں کی جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تمہیں ایک آواز جو فلسطین کے لیے اٹھائی تھی اسے اکیلا چھوڑ دیا. یہ صرف مشتاق احمد کا کیس نہیں ہے, یہ ملک کی کلیکٹیو انسلٹ ہے. اور اصل وجہ کیا ہے حکومت کی خاموشی کی؟ سمپل, یہ لوگ غلام ہیں. IMF کے, US کے اور اسرائیل کے پریشر میں آواز اٹھانے کو بھی خطرہ سمجھتے ہیں. لیکن عوام کو سمجھنا ہوگا کہ جب تک یہ حکومت پریشر گروپس کی غلام بنی رہے گی, عوام کی عزت انٹرنیشنل لیول پر بیچنے کے لیے ہوگی. فورن پالیسی وداؤٹ ڈگنیٹی از جسٹ سلیوری ریٹن آن پیپر. اور اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو عوام کے اسپریچول لیڈرز کہتے ہیں. نام لوں؟ چلو لے لیتا ہوں. سعد رضوی, طارق جمیل اور مزید وہ بڑے علماء جو ہر سٹیج پر عوام کو لیکچرز دیتے ہیں. بھائی یہ سب کہاں ہیں اب؟ کیا ان کے لیے مشتاق احمد کی قید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جو لوگ ممبر پہ غیرت اور اسلام کے ڈیرز دیتے ہیں وہ ابھی خاموش کیوں ہیں؟ سعد رضوی جنہوں نے فرانس کے خلاف ریلیز نکالی تھی, ان کا جذبہ فلسطین کے لیے کیوں غائب ہو گیا؟ طارق جمیل جو ہر وقت روحانیت کی بات کرتے ہیں, ان کی زبان پہ تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ جب ایک سینیٹر اپنی جان رسک میں ڈال کر غزہ گیا, کیا ان کی حمایت کرنا ان کے لیے فرض نہیں بنتا تھا؟ ان کی خاموشی سب کچھ ایکسپوز کر رہی ہے. یہ سب گورنمنٹ کے پریشر میں ہیں, یہ سب اپنے برانڈ بیچنے میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ عوام کا درد ان کے لیے صرف تب ویلیویبل ہوتا ہے جب اس سے ان کو فیم ملے. جب اصلی وقت آتا ہے نا سٹانس لینے کا, یہ سب چپ کر جاتے ہیں. ممبر پر غیرت اگر فنڈنگ پہ ڈیپینڈ کرے تو سمجھ لو دین کا نام صرف بزنس بن گیا ہے. مشتاق احمد کا کیس اصل میں عوام کے لیے ایک میرر ہے. اس میرر میں دکھ رہا ہے کہ حکومت غلام ہے اور علماء بزنس مین ہے. جو قوم اپنے ہیروز کے لیے خاموش رہے اس قوم کے مستقبل میں ہمیشہ ذلیل ہونا لکھا ہوا ہوتا ہے. اینڈ دیٹس ہیپننگ ان پاکستان رائٹ ناؤ. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز مشتاق احمد کے لیے آواز اٹھائیں.
انہوں نے ہمیں ایز اے نیشن ریپرزینٹ کیا ہے غزہ میں جا کر. اٹ نیڈز اے لاٹ آف کریج سیریسلی. تو اگر آپ کو اس